السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا ہونے اور ایمان و عقیدے کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے ہر طرح خیر و برکت والی بنائے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی، اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو اور بزرگوں، اہل علم کا پایا جانا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور انسان کو دین کا علم حاصل کرنے کی رغبت اور اس کا شوق ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کے بہت ہی زیادہ مشتاق رہتے تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہوتے تھے اور پوری توجہ سے، پورے انہماک سے آپ کی باتوں کو، آپ کی تعلیمات کو سنتے تھے
یاد رکھتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے اور لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ کاروبار سے اور دوسری مصروفیات سے وقت نکالا کرتے تھے۔ وہ عذر نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے اور بال بچوں کے لیے انتظام کرنا۔ آپ پڑھیں گے بخاری شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد نبوی سے دور کافی فاصلے پر ان کی رہائش تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ہجرت کر کے آئے تھے، گھر بار ساز و سامان سب کچھ مکے میں چھوٹ گیا تھا، بال بچوں والے تھے، تو بچوں کے لیے پیٹ پالنا اور ضروریات زندگی کا انتظام کرنا یہ ذمہ داری تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بھی تھے جو کاروبار بھی کرتے تھے، مشغول بھی رہتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک پڑوسی سے معاملہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہیں دن بھر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں یا آپ پر اللہ کا جو حکم نازل ہوتا ہے اس کو آپ سیکھ کر اور معلوم کر کے آئیے، مجھے بتائیے۔ اگلے دن میں جاؤں گا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دوں گا اور میں وہاں رہوں گا، جو کچھ مجھے معلوم ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس طرح سے باری انہوں نے بنا لی تھی کہ بال بچوں کا بھی انتظام ہو سکے اور اللہ کے دین کو بھی سیکھتے رہیں۔ تو یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ کو اس کی ملیں گی۔ آج ہمارے درمیان اہل علم پائے جاتے ہیں، علماء پائے جاتے ہیں، لیکن ہم گویا کہ ہمیں علم کی، دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم ان مجلسوں میں حاضر ہونے سے، ان سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ دنیا کی لغویات میں رہیں گے، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، یہاں وہاں ادھر ادھر کی سنیں گے اور کہیں گے جھوٹ سچ، لیکن دین کی مجلسوں میں حاضری بہت گراں گزرتی ہے۔ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور دین کا علم اگر ہم نہیں سیکھیں گے، اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، یہ علم دھیرے دھیرے اٹھ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ اس علم کو بندوں کے دلوں سے چھین کر نہیں نکالے گا، بندوں کے دلوں سے جو ہے علم چھین لے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالیٰ دین کا علم سیکھے گا، اٹھائے گا کیسے؟ علماء کو اٹھا کر۔ دھیرے دھیرے علماء رخصت ہوتے جائیں گے، ان کا قائم مقام کوئی نہیں ہوگا۔ حتی اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فافتوهم فضلوا واضلوا، كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ کوئی عالم نہیں رہ جائے گا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار، اپنا امام بنا لیں گے، ان سے مسئلہ پوچھیں گے اور وہ جہالت کی بنیاد پر غلط سلط الٹا پلٹا فتویٰ دیں گے، مسئلے بتائیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علم کی، اہل علم کی قدر کریں۔ جب تک علم باقی ہے، جب تک اہل علم باقی ہیں اور ان سے استفادہ کا سلسلہ باقی ہے، اہل علم لوگوں کو بتاتے رہیں گے، رہنمائی کرتے رہیں گے، تب تک یہ گمراہی سے ہم محفوظ رہیں گے، گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس علم کی قدر کرنا چاہیے، اہل علم کی قدر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے علاقے ہیں جہاں کوئی مسئلہ مسائل بتانے والا نہیں ہے، لوگ طہارت کے اور نماز کے، وضو کے، جنازے کے موٹے موٹے مسائل کو بھی نہیں جانتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے۔ دنیاوی علوم میں ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دین کا علم سیکھنے کا جذبہ دلوں سے دھیرے دھیرے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دین کا علم نہیں سیکھیں گے، اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کریں گے، تو دنیا میں چاہے ہم جتنے کامیاب ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے ہاں آخرت میں ہمیشہ کی ناکامی اگر ہاتھ رہی تو دنیا کی کامیابی کس کام کی ہوگی؟ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، اس میں انسان جتنی ترقی کر لے، جتنا خوشحال ہو جائے، لیکن اگر آخرت میں ناکام رہا تو وہ سب سے بڑا ناکام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دین کی اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اصلاح احوال کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج کی یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے، آج کا یہ پروگرام، یہ بھی ایک اہم موضوع کے تعلق سے ہے، جس کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے سے، ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہے۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر، واقعہ کربلا کے یاد کے نام پر بے شمار مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور ان میں بہت سارے خطرناک عقائد اور باتیں بیان کی جاتی ہیں، جن کو اگر ہم مانیں گے یا جن پر ایمان لائیں گے تو ہمارے ایمان کی خیر نہیں ہے، ہمارا ایمان حبط اور ضائع ہو سکتا ہے۔ شہادت حسین کی آڑ میں اور قاتلان حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذمت کی آڑ میں اس دنیا کی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے مقدس اور سب سے برگزیدہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اوپر زبان تان دراز کی جاتی ہے، ان کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو ایمان سے خارج کیا جاتا ہے، معاذ اللہ ان کو مرتد قرار دیا جاتا ہے، اور ان کی شان میں ایسی ایسی دریدہ دہنیاں کی جاتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ تو آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق بھی اسی سے۔ آج کے موضوع کا آپ کو علم ہو چکا ہے کہ کیا ہے؟ اہل بیت کے فضائل اور موجودہ دور کی، آج کے زمانے کی خرافات۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، اہل بیت کا مطلب کیا ہے، اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں۔ تو روافض کے ہاں، شیعوں کے ہاں یہ باور کرایا جاتا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل بیت میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، بس یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کا کنبہ یہی اہل بیت ہے، باقی اور کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ اہل بیت کا مطلب کہ اہل مانے والے، بیت مانے گھر، اہل بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اس یہ مطلب ہے۔ کون لوگ ہیں اہل بیت میں، کون لوگ داخل ہیں؟ تو یہ تصور کرایا جاتا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ باور کرایا جاتا ہے کہ اہل بیت میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور فاطمہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ جو ہے ایک اصطلاح دیکھیں گے اہل بدعت کے ہاں بھی بہت معروف اصطلاح ہے، اور روافض کے ہاں تو پائی ہی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پنجتن پاک۔ پنجتن پاک، پنج مانے پانچ، تن مانے جسم یا ہستیاں، پانچ پاک ہستیاں کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی لوگوں کو پنجتن پاک کہتے ہیں اور انہی کو مقدس مانتے ہیں، اور اہل بیت میں انہی کو داخل کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کے اوپر ایک چادر تھی، ایک چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، آپ نے ان کو اپنی چادر میں سے ڈھک لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے اوپر بھی چادر ڈال دی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلائش اور گندگی کو دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس سے غلط معنی پہنا کر یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اہل بیت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی داخل ہے، یہی مراد ہے، جبکہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی 22ویں پارے کی آیت نمبر 32 اور 33 تلاوت کی۔ اس آیت کی 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو خطاب کر کے کیا فرمایا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، آپ کی ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، آپ لوگوں کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، آپ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہونے کی وجہ سے آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی حیثیت اور آپ کی ذمہ داری بہت بلند ہے، بہت ہی اہم ہے۔ لستن کاحد من النساء، آپ لوگ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہیں۔ ان اتقیتن، اگر آپ کے اندر تقوی ہے، فلا تخضعن بالقول، تو کسی اجنبی سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے میں لوچ پن نہ پیدا کریں، اپنا لہجہ نرم نہ رکھیں۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی آواز میں فطری طور پر لوچ پائی جاتی ہے، اس کے اندر لچک پائی جاتی ہے اور چاشنی پائی جاتی ہے۔ تو اگر لوچدار آواز میں بات کریں گی، لچکدار آواز میں بات کریں گی تو بیمار دل کا جو ہے اس کے دل میں لالچ ہو سکتی ہے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وقلن قولا معروفا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آواز میں لوچ نہ پیدا کریں تو بد زبانی کریں اور بد کلامی کریں اور نازیبا انداز میں گفتگو کریں، لیکن نہیں، بلکہ کہا کہ اچھی اور بھلے طریقے سے بات کریں۔ اس میں ازواج مطہرات کو خطاب ہے اور وہ ہمارے لیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے بہت نمونہ ہیں، ان کو اسوہ قرار دیا گیا ہے، نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس میں ہماری ماؤں اور بہنوں کو ایک نصیحت ہے کہ جب ازواج مطہرات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ غیروں سے بات کرنے میں اپنا لہجہ نرم نہ رکھیں، لوچدار آواز میں بات نہ کریں، جبکہ وہ ماحول انتہائی پاکیزہ ماحول تھا اور وہ اس زمانے کے لوگ انتہائی متقی و پرہیزگار تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے لوچدار آواز میں بات کرنے سے منع کیا امہات المومنین کو۔ تو آج کا زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، جو ایمان کی کمزوری کا زمانہ ہے، جو انتہائی مہلک زمانہ ہے، اس زمانے میں اگر غیروں کے ساتھ عورت بات کرے گی لوچدار انداز میں، ہنس کر اور مسکراتے ہوئے، اکھلاتے ہوئے، تو کس قدر فتنہ برپا ہو سکتا ہے، ہم اور آپ اس کا اچھی طرح سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ خاص طور سے اس موبائل کے ذریعے سے کتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں، چیٹنگ کے ذریعے سے اور جو ہے غلط گفتگو کے ذریعے سے کس قدر عزتیں پامال ہو رہی ہیں، کس قدر بربادی گھروں کی ہو رہی ہے، اس کا اندازہ ہر حساس شخص کو ہوگا۔ تو بہرحال اس پر بہت زیادہ والدین کو بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، تاکہ کل کو پچھتانا نہ پڑے اور افسوس نہ کرنا پڑے کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہمارے بچے تو بہت ہی پارسا ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کے شک شبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ تو بھائی اور بزرگوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی اجنبی سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں نرمی اور لچک نہ پیدا کریں، اس طرح سے بات نہ کریں کہ کسی کے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال گزرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے ازواج مطہرات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اپنے اپنے گھر میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے، جاہلیت اولا کی طرح سے
بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بے پردہ رہتی تھیں اور حیا اور حشمت کم ہو گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور باہر نکلے تو انتہائی وقار کے ساتھ اور پردے کا پورا اہتمام کرتے ہوئے، زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے نہ نکلے۔ اس میں بھی ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے تعلیم ہے۔ آج کے پرفتن دور میں وہ کس طرح سے رہیں اور بلا ضرورت گھر کے باہر نہ نکلیں، جائیں بھی تو بند سنور کر نہ جائیں۔ آج معاملہ اس کے بالکل برعکس رہتا ہے۔ گھر میں شوہر کے لیے ضرورت ہے، حکم دیا گیا ہے کہ بناؤ سنگار عورت کرے، لیکن شوہر کی قدر نہیں ہوتی ہے عام طور پر، اور گھر میں صفائی ستھرائی کا اور بناؤ سنگار کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، باہر نکلنا رہے گا تو زیادہ سے زیادہ بناؤ سنگار کر کے نکلنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ اکثریت کا معاملہ ہے، اکثریت آپ لوگ جانتے ہیں، تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو خطاب کر کے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نماز ادا کریں، اور اگر صاحب حیثیت ہیں تو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی دیں اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انہیں تاکید کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، اے امہات المؤمنین، اے ازواج مطہرات، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو مکمل طور پر پاک و صاف کر دے۔ ہاں، بالکل پاکیزہ۔ اسی طرح سے مطہرات کا اسی لیے کہا ہی جاتا ہے ازواج مطہرات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں۔ مطہر کے معنی پاک، پاکیزہ، ہاں، یعنی جن کے اخلاق، جن کے کردار، جن کے اعمال سب پاک صاف ہیں۔ تو یہ پاک باز خواتین تھیں، دنیا کی سب سے پاک باز خواتین، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، جن کو یہ تلقین کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کہا؟ اہل البیت کہا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے رجس اور گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی نص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ آپ کے اہل بیت میں ہیں، اہل بیت میں ان کا شمار ہے۔ لیکن رافضی لوگ اس صحیح مسلم کی حدیث کو لے کر، اس کا سہارا لے کر ازواج مطہرات کو اس اہل بیت کے دائرے سے خارج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس 5 ہی لوگ اس میں داخل ہیں، حالانکہ جہاں پر یہ حدیث مسلم شریف کے اندر مذکور ہے وہیں پر صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہی کی حدیث ہے کہ جب انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم ایک جگہ کا نام تھا، مکہ مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک چشمہ تھا یا تالاب تھا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا صحابہ کرام نے حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو، اور آپ نے اس میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزوں کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں ایک اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب عظیم و زبردست چیز ہے، جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا اس پر قائم اور گامزن رہے گا، وہ ہدایت پر رہے گا۔ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تباہ وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا وَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لوگوں میں تمہیں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں، اپنے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈرنا اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، یہ دوسری چیز جس کا آپ نے جو ہے حکم دیا تھا، تاکید کی تھی۔ تو صحابی جب یہ حدیث بیان کر چکے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، تو پوچھا، ان سے سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ آپ بتائیں
حضرت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس آل بیت میں داخل ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں داخل ہے۔ ازواج مطہرات اللہ کے رسول کی پاکیزہ بیویاں بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اور اسی طرح سے بنو ہاشم کے لوگ وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم کے جو اولاد تھے جو مسلمان ہوئے تھے، آپ کے چچا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، ان کی غالباً کوئی بچے نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو شہید ہو گئے تھے، اور ایک بھائی اور تھے عقیل، یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ کہا کہ یہ لوگ بھی اسی طرح آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد یہ بھی آل بیت میں داخل ہے، اور ان کے اوپر بھی صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ بہرحال یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات داخل ہیں، لیکن رافضی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اس اہل بیت میں داخل نہیں مانتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی شان میں خاص طور سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان ترازی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات آسمان سے نازل کر دی اور انہیں پاکیزہ قرار دیا۔ تو جو شخص قرآن پر ایمان نہ لائے، اور اللہ رب العالمین نے جن کی برات نازل کی قرآن میں قیامت تک وہ تلاوت ہوتی رہے گی، سورہ نور آپ پڑھیے 18ویں پارے میں، آپ کو یہ واقعہ اور اس کی تفسیر پڑھیے تو معلوم ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص قرآن کے بیان کو نہ مانے، اللہ رب العالمین نے جس کو پاک قرار دیا ہے، پاکیزہ قرار دیا ہے، ان کا اقرار نہ کرے تو اس کا ایمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اسی لیے ائمہ نے، علماء نے کہا کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا ہے اور ان کے اوپر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، وہ کافر ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ تو بہرحال اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا، وہ اہل بیت میں ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے تعظیم اور توقیر ضروری ہے، آپ کا احترام ضروری ہے، اسی طرح سے ان حضرات کی بھی تعظیم و توقیر اور ان کا احترام ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کی شان میں قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ کس اعتبار سے مائیں ہیں؟ حرمت کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے، تکریم کے اعتبار سے۔ ایک انسان جس طرح سے اپنی ماں کی تکریم کرتا ہے، ماں کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، اسی طرح سے امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویوں کا بھی احترام لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین کا یہ بھی مقام رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے نکاح کو حرام قرار دیا، کہ کوئی کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرے۔ قرآن میں صراحتاً اس کا بیان ہے، اس کی ممانعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آپ کے بعد آپ کی ازواج سے شادی کرے۔ تو یہ ان کی حرمت کے پیش نظر، ان کی حرمت کے پیش نظر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں، سب کے سلسلے میں الگ الگ سے حدیثیں ان کی فضیلت کے سلسلے میں آئی ہیں۔ ان کو اگر بیان کیا جائے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 شادیاں ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 شادیاں کی تھیں، اور ان میں سے 2 بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا تھا، اور باقی 9 بیویاں آپ کے وفات کے وقت موجود تھیں۔ پہلی شادی آپ کو معلوم ہے، سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔
جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد انہی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی اور سب سے زیادہ اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے جان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار آئے اور آیتیں نازل ہوئیں، آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ذمہ داری کے احساس سے گھر تشریف لائے، آپ واپس آئے تو گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ پوچھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے اور ایسا معاملہ ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ڈھارس بدائی اور اس وقت آپ کے اوصاف حمیدہ کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اخلاق حمیدہ بہترین ہے، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے انہوں نے مدد کی اور خدمت کی، اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی قدردانی کی اور ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور اللہ کے رسول کی ساری اولاد 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہی ہوئے۔ صرف آپ کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے اور ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ رافضی لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بقیہ اولاد ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور آپ کے دونوں بیٹے قاسم اور عبداللہ، ان کو اللہ کے رسول کی اولاد مانتے ہی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پہلے شادی ہوئی تھی اور ان پہلے شوہروں سے یہ اولاد تھی، یہاں تک بدبختی ان کی پہنچی ہوئی ہے۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹی مانتے ہیں۔ تو اس قسم کے بد عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے سلسلے میں ہم کسی طرح کی خیر کی توقع ان سے نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ اہل بیت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ازواج مطہرات داخل ہیں، اور ہر بیوی کے سلسلے میں الگ سے خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور سلام پیش کیا اور کہا کہ حضرت خدیجہ کو آپ جنت میں ایک محل کی، موتیوں کے ایک محل کی بشارت سنا دیجیے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی ان کو بھی سلام کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان کے فضائل تفصیل سے بیان کروں، یہ کہنا تھا کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ اہل بیت کون ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویوں امہات المومنین کے سلسلے میں، جن کو رافضی لوگ اہل بیت میں مانتے ہی نہیں ہیں، خارج کر دیتے ہیں ان کو، اور ان کے سلسلے میں بد زبانی اور بد کلامی کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح علم کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں جب ہمارے لیے بات واضح ہو گئی، اور حدیث کی روشنی میں کہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم ان کے مقام و مرتبے کو پہچانیں اور ان کی قدر کریں، ان کا دل سے احترام کریں، ان کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی خلش اپنے دل میں نہ رکھیں، ان کے سلسلے میں کسی قسم کی خلش ہم نہ رکھیں۔ ایک چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اسی واقعہ کربلا کی آڑ میں اور آل بیت کی محبت کے نام پر اس دین کے اندر بڑے فتنے رونما ہوئے، بڑا خون خرابہ کیا گیا۔ سب سے پہلا فتنہ جو رونما ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہی تھا۔ عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص یہودی تھا، یمن کا رہنے والا عبداللہ ابن سبا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور دور دراز کے علاقوں میں، مدینے میں نہیں، جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، آپ کے زندگی سے واقف تھے، آپ کی تعلیمات سے اچھی طرح واقف تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کو بھی جانتے تھے۔ مدینے سے باہر دوسرے علاقوں میں جہاں پر نیا بھی علاقے جو فتح ہوئے تھے اور وہاں کے لوگ زیادہ معلومات نہیں رکھتے تھے، وہاں گیا اور اس نے آل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھا اور ڈھڈورا پیٹا۔ اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد اور فلاں فلاں یہ لوگ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کا حق مارا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس طرح سے مصر میں اور عراق میں اور یہاں وہاں اس نے فتنہ برپا کیا اور لوگوں کو غوغائیوں کو اس نے اکسایا، اور اس طرح سے یہ لوگ مدینہ منورہ آ کر انہوں نے مدینے کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ تو یہ سب کس لیے تھا؟ آل بیت کی محبت کی آڑ میں۔ آل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے داماد وغیرہ کے محبت کے آڑ میں یہ کھیل کھیلا گیا، اس مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالی گئی اور ان کو اس طرح سے خلیفہ مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جو فتنوں کا دروازہ کھلا تو آج تک بند نہیں ہوا۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو بھی جانیں اور حقیقت سے آگاہ رہیں، اور جو غلط پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو جو بدنام کیا جاتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سلسلے میں جو زبان تان دراز کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم چوکنا رہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے منتخب کیا اور ان کو چنا، اور ان کے اندر ایسی صفات اور ایسی خوبیاں رکھی جو کسی دوسری قوم میں نہیں پائی جاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا۔ پھر اس کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے دلوں کو سب سے بہترین اور پاکیزہ پایا، تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کا صحابی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے فضائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، صرف زبان سے طوطے کی طرح سے ہم رٹ لیتے ہیں اور ان الفاظ کو ادا کر دیتے ہیں۔ ان میں اللہ رب العالمین نے کیا باتیں بتائی ہیں، کیا پیغام دیا ہے، کیا حکم دیا ہے، کیا حقیقت بیانی کی ہے، اس کو ہم نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے قرآن پڑھنے کے باوجود بھی نہ سمجھنے کی وجہ سے مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار ہیں۔ انہی میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں غلط فہمی کا شکار ہے۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں سوشل میڈیا پر مختلف چینلوں کے ذریعے سے اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سلسلے میں، جو ہرزہ سرائیاں کی جا رہی ہیں، غلط بیانیاں کی جا رہی ہیں، شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سلسلے میں وہ بدگمانیاں رکھتا ہے اور بلکہ بد زبانی تک کرتا ہے، اور انجانے میں وہ اسلام دشمنوں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مخالفین کی صف میں شامل ہو رہا ہے۔ اسے اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس موضوع کی وضاحت کی جائے، خاص طور سے محرم کے اس عشرے میں مجلسیں جو منعقد ہوتی ہیں، جو پروگرامات ہوتے ہیں، جو خطابات ہوتے ہیں، ان کے اس میں اس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے اور جس طرح کی غلط بیانی کی جاتی ہے، وہ ہر صاحب علم کے لیے اور صاحب ایمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے اس کا تدارک بہت ہی زیادہ لازمی اور ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کون ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کو بیان فرمایا ہے، جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے جتنا بڑا عمل کر لے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے برابر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ مہاجرین و انصار میں سے جو لوگ ایمان لانے میں سبقت کر گئے
جو پہلے ایمان لائے اور جو لوگ بھلائی کے ساتھ ان کے پیچھے لگے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ایسے باغات، ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، ایک مہاجرین، دوسرے انصار، اور تیسرے ان کے بعد بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے۔ تو مہاجرین کون؟ جو مکہ کے باشندے تھے یا دوسرے علاقوں کے باشندے تھے، وہ مسلمان ہوئے اور دین کی خاطر اتنا ستایا گیا، ان کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی مصیبتیں ان کے اوپر ڈالی گئیں کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے اہل و عیال سے دستبرداری اختیار کی، اپنا کاروبار، اپنے زمین جائیداد، اپنا رشتہ ناتا سب کچھ قربان کر دیا ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اور بزرگوں کہ ایمان کتنا اہم ہے۔ اگر آدمی اپنا ایمان بچا لے گیا ساری دنیا دے کر تو وہ بڑا کامیاب ہے، ساری دنیا اس کے پاس میں آ گئی، ایمان ہاتھ سے چلا گیا، سب سے بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ایسا شخص ہے۔ تو مہاجرین اور انصار کے معنی مددگار، جنہوں نے مدد کی اللہ کے دین کی، اللہ کے بندوں کی، انہوں نے اپنا گھر، اپنا دروازہ اور اپنا دل ان مہاجرین کے لیے، ان لٹے پٹے اور بے خانمہ برباد لوگوں کے لیے کھول دیا، اور ان کو پناہ دی، جگہ دیا، اور ان کی عزت افزائی کی، یہ انصار ہوئے۔ اور جو لوگ ان کے پیچھے آئے، بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے رہے، ان کے بعد آنے والے قیامت تک جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اس سے بڑھ کر سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ جس سے راضی ہو گیا، اللہ نے قرآن میں جس کے بارے میں رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ نازل کر دیا، کسی کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ ان سے ناراض ہو اور ان کے سلسلے میں کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لے اور ان کو برا بھلا کرے؟ اور اگر کچھ ایسا کرتا ہے تو ان کا کیا بگاڑ لے؟ جس کو اللہ رب العالمین نے پاس کر دیا اور اللہ نے اسے سرٹیفکیٹ دے دیا، اس کے خلاف اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرے گا، ان کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں جو ہے تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ ایک آیت نہیں ہے، اس معنی کی اور ساری آیتیں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ یہ خطاب کن کو کیا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اس وقت موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا، سب سے بہترین امت ہیں وہ ہیں جو بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کو اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین قرار دیا، ان کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھیں، ان کے سلسلے میں ہم چھیٹا کشی کریں، ان کے اوپر زبان کان دراز کریں، کیسے یہ ہمارا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ یہ تو قرآن کی تکذیب ہے، یہ اللہ رب العالمین کو جھٹلانا ہے، یہ اللہ رب العالمین پر الزام لگانا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کو پتہ نہیں تھا گویا کہ معاذ اللہ کہ یہ لوگ بعد میں بھی بدل جائیں گے، بعد میں پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے علم کا بھی انکار ہے، قرآن کریم کا انکار ہے۔ ایسا شخص کبھی مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی اور بزرگوں، یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ایمان کو دوسرے لوگوں کے لیے کسوٹی قرار دیا ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایمان لائے، ویسے اگر ایمان لاؤ گے تب کامیاب ہوگے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ یہود و نصارہ کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ اگر اس طرح ایمان لائے جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے، جیسے تم ایمان لائے ویسے اگر یہ ایمان لائیں گے تب ہدایت پر ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار اور کسوٹی قرار دیا، معیار اور کسوٹی قرار دیا کہ اس طرح سے اگر آدمی ایمان لائے گا تب اس کا ایمان صحیح ہوگا، درست ہوگا۔ اور اگر صحابہ کرام کے ایمان میں اگر کوئی شک کرنے لگے تو پھر ایمان کہاں بچا؟ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔
جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی ایمان کیسے لاؤ جیسے لوگ. کون لوگ تھے اس وقت جو مومن تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن تھے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن تھے. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے منافقین سے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مومن یعنی ان کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ. گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مومن کا ایمان معیار اور کسوٹی ہے، اتنا کھرا تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اسی طرح ایمان لا. جن کے ایمان کی شہادت اللہ رب العالمین دے رہا ہے، جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین معیار اور کسوٹی قرار دیا جا رہا ہے، ان کے ایمان میں شک کیا جائے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی. بہت ساری آیتیں ہیں، موقع نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے. اذان کتنے بجے جاری رکھا جائے اور کی اذان. اچھا، تو یہ چند آیتیں ہیں قرآن کریم کی. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے اور ان سے رضامندی کی جو ہے سب سرٹیفکیٹ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں لیکن ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. اب سرسری طور پر چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مقام و مرتبے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مشہور حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی یا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. آپ کے زمانے میں کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب لوگ بہتر ہوں گے تو زمانہ بہتر ہوگا. زمانہ تو لوگوں سے ہے. اگر اچھائی لوگ اختیار کر لیں، سب لوگ نیک ہو جائیں تو زمانہ اچھا ہو جائے. سارے لوگ برے ہو جائیں، بدکاریاں پھیل جائیں تو خراب ہو جائے گا زمانہ. زمانہ بذات خود تو کوئی چیز ہے نہیں، اس میں جیسا کام کیا جائے گا اسی کے حساب سے اس کو اچھا یا خراب کہا جائے گا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سب سے بہترین لوگ قرار دیا. خیر الناس قرنی، خیر القرون قرنی، دونوں طرح سے. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے یا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ایک آیت اہم تھی اس کو بیان کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کیا بات بیان فرمائی ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے درمیان بھی مراتب میں تفاوت اور فرق پایا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ جو لوگ پہلے ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے، جب مسلمانوں کے اوپر بڑا دباؤ تھا، بڑی پریشانیاں تھیں اور حالات بہت ہی دیگرگوں تھے، وہ ایسے حالات میں جو لوگ دین پر جمے رہے، ایمان پر جمے رہے اور اللہ کے دین کی مدد کرتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے رہے، وہ اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے وہ برابر نہیں ہو سکتے. ان کا درجہ بلند ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا. جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے ہی، جو بعد میں ایمان لائے ان سے بھی اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا. اور بھلائی کیا ہے؟ جنت ہے. بھلائی کا اللہ نے جس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بھلائی عطا کرے گا، اس کے بارے میں جو ہے کسی قسم کی بات کہنا یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے بھائی اور بزرگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. کہ لوگوں میرے صحابہ کے سلسلے میں زبان پر کنٹرول رکھو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کے سلسلے میں کسی قسم کی غلط زبان استعمال نہ کرو. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ مدینہ منورہ کا مشہور پہاڑ ہے، کلومیٹر کے حساب سے پھیلا ہوا ہے،
ایک پتھر کتنا وزنی ہوتا ہے، پورے پہاڑ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ نے ایک مد اور آدھا مد جو اللہ کے راستے میں دیا ہے، اس کا یہ سونا ان کے ایک مد اور آدھے مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اخلاص پایا جاتا تھا، انتہائی اخلاص کے ساتھ انہوں نے خرچ کیا۔ اس وقت خرچ کیا جب تنگ دستی میں تھے، جب پریشانی میں تھے، اور جب اسلام کو ضرورت تھی سہارے کی، ایسے وقت میں انہوں نے خرچ کیا اور ساری قربانیاں دی۔ تو ان کا خرچ کرنا اور ان کی قربانیاں اللہ کی نگاہ میں بعد میں آنے والے لوگوں کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے ایک مد اور آدھے مد جو کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا، لوگوں میرے صحابہ کے سلسلے میں چوکنا رہنا، ان کو نشان تان نہ بنانا، ان کے اوپر زبان تان دراز نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کیا تو مجھ سے، میری وجہ سے ان سے محبت کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں ہے۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ اور تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے تو آپ کے صحابہ کرام سے بھی محبت کی جائے، اور جو ان سے محبت بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا ان سے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے احادیث مبارکہ میں۔ اور بخاری مسلم کے اندر باقاعدہ باب ہے، کتاب ہے فضائل الصحابہ کے سلسلے میں، جو جن کے اندر بہت ساری حدیثیں درجنوں بیان کی گئی ہیں، بلکہ ائمہ کرام رحمہم اللہ نے مستقل کتابیں لکھی ہیں فضائل الصحابہ کے نام سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے فضائل الصحابہ کے نام سے، اور بھی بڑے بڑے محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے بھائی اور بزرگوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا۔ اور جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، زبان تان دراز کرتے ہیں اور ان کے ایمان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کو ائمہ نے اسلام سے خارج قرار دیا ہے، ان کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ آپ ائمہ کے اقوال پڑھیں گے، ایک بہت بڑے امام ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے معاصر امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ، ابو حاتم رازی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے امام ہیں جرح و تعدیل کے۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اوپر زبان تان دراز کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو مطعون کرتے ہیں، وہ زندیق ہیں، وہ بے دین ہے، بے ایمان ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دین کو برباد کر دیں، ہمارے دین کا کباڑہ کر دیں، اور ہمارے دین کو وہ ڈائنامائٹ کر دیں۔ کیسے؟ کہا کہ اس طرح سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ کیسے یہ دین ہم تک پہنچا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے واسطے سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے قرآن سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کو انہوں نے دیکھا اور سنا اور اس پر عمل کیا، اسے امت تک پہنچایا۔ تو اگر صحابہ کرام ہی کو مشکوک کر دیا جائے، مشتبہ کر دیا جائے، تو پھر خود سارا کا سارا دین خود بخود ڈائنامائٹ ہو جائے گا، سارا کا سارا دین خود بخود برباد ہو جائے گا۔ اس لیے جو لوگ صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں وہ قرآن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے سلسلے میں شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دین کی بنیادوں کو ہلانا چاہتے ہیں، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ لوگ زندیق ہیں، ان کو زندیق اور بے دین کہا دیتے ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ نے۔ اسی طرح سے ائمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ وہ کہا یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود سے پوچھا گیا کہ تمہارے سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر ایمان لائے، جو ان کے ساتھ رہے وہ سب سے افضل لوگ ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے اندر سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، حواری تھے، وہ سب سے افضل تھے۔ لیکن یہ رافضی لوگ کیا کہتے ہیں کہ سب سے برے لوگ کون ہیں؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے برے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مومن ہی نہیں مانتے، ان کو مرتد مانتے ہیں، چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے سلسلے میں ان کا عقیدہ انتہائی گندا ہے، تبرہ بولتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ بدترین لوگ ہیں، یہ یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ اپنے انبیاء کے ساتھیوں کو، ان کے صحابہ کو تو سب سے افضل مانتے ہیں، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو سب سے بدترین کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی خبیث لوگ ہیں۔ اسی طرح سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اوپر زبان تان دراز کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے سلسلے میں بدزبانی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگشت نمائی کرنا ہے، آپ کے اوپر الزام تراشی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری رکھی تھی کہ آپ لوگوں کی تربیت کریں، آپ ان کو صحیح طریقہ بتائیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی ذمہ داری کیا دی، کیا بتایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین نے امیوں میں، ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پاک و صاف کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور یہ صحابہ ایسے تھے کہ معاذ اللہ آپ کے بعد پلٹ گئے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناکام مربی تھے۔ آپ نے ایسے تربیت کی ایسے لوگوں کی جو ان کا ایمان ہی صحیح نہیں تھا، اور آپ کے ساتھی ایسے تھے معاذ اللہ، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگشت نمائی ہوتی ہے کہ آپ ایک ناکام مربی اور معلم تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی جو ذمہ داری رکھی تھی وہ ذمہ داری آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے معاذ اللہ۔ تو بہت سارے خرابیاں لازم آتی ہیں بھائی اور بزرگوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے صحیح علم رکھیں، اہل علم سے رابطہ رکھیں، اور صحیح کتابیں پڑھیں اور صحیح چیزیں دیکھیں۔ آج اس موبائل میں سوشل میڈیا پر طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اور خرافات اور گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، قرآن کریم کی غلط تفسیر کی جا رہی ہے، احادیث کا غلط مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ جب ہم اہل علم سے ربط رکھیں گے اور کوئی اشکال ہوگا تو ہم ان سے پوچھیں گے تو یہ جو ہے خطرناکیاں دور ہوں گی، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اور ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب و کامران ہو سکیں گے۔ گفتگو بہت لمبی ہے اور بہت سارے دلائل ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور ہمارے ایمان اور عقیدے کو اللہ تعالی صحیح بنیادوں پر جو ہے ہمیں ایمان لانے کی اور اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام امت کے جو خیر خواہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ جنہوں نے اس دین کی خدمت کی اور اس دین کو ہم تک پہنچایا، اپنے زبان کے ذریعے سے اور اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے جان کے ذریعے سے ان کے مقام و مرتبے کو ہم پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری ہماری رکھی ہے، ہماری یہ ذمہ داری رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کی تعریف کرنے کے بعد، ان کا مقام و مرتبہ ذکر کرنے کے بعد سورہ حشر میں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے جو بعد میں آئے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وہ لوگ جو مہاجرین و انصار کے بعد آئے، جن سے اللہ رب العالمین نے جن کی تعریف کی اس سے پہلے والی آیات میں، فرمایا کہ جو لوگ ان کے بعد آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے سلسلے میں کسی قسم کی تنگی، کسی قسم کا کینہ نہ باقی رکھ۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو اگر ہم اپنے سلف صالحین کے لیے دعائے خیر نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، ہمارا ایمان درست نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں حسن ظن رکھیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرے، ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔